جناب السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، کل آپ بہت سنجیدہ تھے۔ میں اس لیے بھی نہیں سمجھ پایا کیونکہ ایک تو تازہ وہ خط آیا تھا، میں اس کے کانٹیکسٹ نہ پڑھ سکا۔ آپ نے بتانے کی بھرپور کوشش کی، بس میں بضد رہا، میں اس کی حساسیت کو نہیں سمجھ پایا۔ لیکن بعد میں نے دیکھا، اور جس طرح میڈیا پہ باتیں ہوئیں، ہائی لائٹ ہوئی چیزیں، میں نے خط پڑھا بھی، وہ آپ نے کہا کہ مجھے تھمائی کہ یہ کل پڑھ کے آنا ہر صورت، تو وہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے۔ اور اسی کی سنگینیت تھی کہ آج فل کورٹ بھی ہوا ہے، جو خاص طور پہ اسی خط کے لیے سر ہوا ہے۔ ہاں، اچھا بات یہ ہے میرے بھائی، ایک تو سنگینیت لفظ نہیں ہوتا، سنگینی ہوتا ہے۔ اینی وے، چلو یار، بھیا ہمیں اتنا مارجن دے دیا۔ اچھا خیر، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی ہم آن ایئر جا رہے تھے تو آلریڈی آئی واز ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن سر کہ مجھے چینی انجینئرز پہ جو حملہ ہوا تھا وہ ہمیں فوکس کرنا تھا۔ ساتھ ہی یہ 6 ججز، آنریبل ججز کا لکھا ہوا خط آ گیا، اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا جلدی میں نے اس کے مندرجات کو پڑھا، ہاں، اور اس میں سے جتنی بات ہم کر سکتے تھے کی۔ اب آج مجھے امید تھی، دل خوش فہم وہ ہے، احمد فراز نے کہا ہوا ہے کہ میرے دل خوش فہم کو یہ امید تھی کہ آج صبح اٹھتے ہی مجھے اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے یہ خبر ملے گی کہ عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ اعلامیہ یا ڈائریکٹو جاری ہوگا کہ ہم نے اس خط کے مندرجات پر غور شروع کر دیا ہے۔ تو میری میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ جب تک ہم کسی نتیجے پر پہنچ نہ پائیں، آپ اس پہ بات نہ وہ اس پہ تبصرہ آرائی سے گریز کریں۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، ساری زندگی میں نے تو بھائی وہ جرنلزم کیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کیمرے پہ یا لکھ کے جو بات کرو تو وہ کرو جس کو آپ عدالت میں ڈیفینڈ کر سکو۔ اب میں پلے سرات پہ چلتا رہوں گا، اس وقت تک کھولو تم یوٹیوب، اس پہ ایک سے ایک بندے نے پوری کہانی سنا دی ہوگی کہ آج اپنے اندر کیا ہوا ہے۔ ارے جو بھی اینگل ہوگا، اس کے بعد ان کی بہادری اور جرت کو لوگ سلام کہہ رہے ہوں گے اور کہیں گے وہ یہ نصرت جو ہے بکاؤ مال، یہ کیا سہما بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے عامر سعید عباسی ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کل پہلے مجھے کنفرم کیا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ جب یہ کاپی میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس کو پڑھنے سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی سر، آپ کے پاس جو خط آیا وہ درست ہے۔ عامر سعید، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بہت حیران ہوا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے درست کر دینا۔ 4 بجے کے قریب جو ہے وہ اجلاس شروع ہوا ہے، سپریم کورٹ فل کورٹ، وہاں پہ غالباً اٹارنی جنرل گئے، وزیر قانون گئے، اور 4 بجے سے شروع ہوا اجلاس، افطار کے قریب جو ہے یہ ختم ہوا۔ 2 گھنٹے 20 منٹ کے قریب تو ڈیلیبریشن رہی۔ ہم تمام یہ توقع کر رہے تھے، پتہ نہیں آپ کیا کر رہے تھے یا نہیں، کہ کوئی نہ کوئی اعلامیہ تو جاری ہوگا، چاہے مختصر سے ہی، کیوں نہیں جاری ہوا ہے؟ نصرت صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل میں جو خط آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا، اس کے بعد آج پورا دن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس پورے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کلیئرٹی یا کوئی وضاحت یا کوئی ایسا فیصلہ ضرور ہوگا جس سے اس جو ابہام ہے یا جو ایک ججز کی طرف سے نہ صرف شکایت کی گئی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم جاری کیا جائے گا۔ لیکن دن بھر اس پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ ایک تو اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے ملاقات کی اور اسی کانٹیکسٹ میں ان کی ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر 4 بجے یہ اجلاس مقرر کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو تمام نہیں، اٹارنی جنرل، ایک منٹ، وہ عامر کلیئرٹی نہیں ہوئی۔ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی یا ان کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی؟ جی، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور اسی موضوع کے اوپر گفتگو بھی کی گئی، اور تقریباً یہ 2 بجے کے قریب یہ ملاقات کی گئی، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ 4 بجے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور 4 بجے ایگزیکٹلی وہ اجلاس شروع ہوا۔ اس میں جو کمیٹی روم ہے وہاں پر، جس میں تمام ججز موجود تھے، اور وہ تمام ججز نے اس کے اوپر تفصیلی باری باری گفتگو کی اور اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا فل کورٹ کو، اور 2 گھنٹے اور 20 منٹ جاری رہنے والا
یہ جو اجلاس ہے یہ افطار سے چند لمحے قبل جو ہے وہ ختم ہوا. عامر میرے منہ میں خاک. کیا میں یہ کہنے کی ڈرتے کامتے ہوئے جرات کر سکتا ہوں، ہمت کر لوں کہ اعلامیہ شاید اس وجہ سے جاری نہیں ہو پایا کہ غالباً یہ جو اجلاس ہوا ہے 2 گھنٹے 20 منٹ کا، اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہو پایا. نصرت صاحب اس میں یہ بات بالکل درست ہے جو ہم نے بھی لوگوں سے بات کی جو اس تمام ڈیولپمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ اس اجلاس میں بہت تلخ باتیں بھی ہوئی. سب نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا کیونکہ تمام ججز کی اس کے اوپر اپنی رائے تھی اور انہوں نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، اور کچھ اس میں تلخ باتیں بھی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس تمام تر گفتگو کے بعد کیونکہ فیصلہ یہی کیا گیا کہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہی متفقہ فیصلہ ہوگا، اسی کے لیے اس وقت جو اعلامیہ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اعلامیہ جاری ہلو یعنی کہ یو آر سیئنگ کہ اس کے باوجود عامر سعید عباسی آپ ایک خبر دے رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق، جو ہو سکتا ہے بعد میں غلط بھی ہو سکتی ہیں، ہم کو یار اتنے، میں نے بھی رپورٹنگ میں آپ کو پتہ ہے ساری زندگی گزاری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب کوئی اعلامیہ آئے گا اور وہ بنیادی طور پر میجورٹی کی رائے کو ریفلیکٹ کرے بادی النظر میں نظر بظاہر. جی بالکل ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہے. اور جتنے بھی کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی، اور دن بھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لیگل سرکلز ہیں، جو بار ایسوسیشنز ہیں، جو بار کونسلز ہیں، ان سب کی طرف سے اعلامیہ جاری کیے گئے، ان سب نے بات کی اس کے اوپر، اور اس میں بھی میجورٹی. عامر بھائی دیکھیں نا تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں سپریم جوڈیشل فل کورٹ ہوا ہے نا، فل کورٹ کا اعلامیہ حسب روایت تو آتا ہے نا سر. مطلب ابھی کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہم نے پروگرام شروع کیا نصرت صاحب، ہم یہی سن رہے تھے اور آپ نے بھی چیک کیا کچھ لوگوں سے، پہلے کہا گیا کہ اعلامیہ آئے گا، پھر کہا گیا کہ نہیں آئے گا. اب آپ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید اعلامیہ آئے، تو آئے گا نہیں آئے گا، یہ کنفیوژن ہے کیوں بھائی؟ جب فل کورٹ ہو گیا، معاملہ ڈسکس ہو گیا، زیر بحث آ گیا، تو ایک اعلامیہ ہونا چاہیے، پوری قوم کی ہونا چاہیے، الگ بات ہے نا. لیکن کنفیوژن کیوں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ واٹ از دس کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں فل کورٹ لگا ہے اور وہ یہ بات ہی طے نہیں کر سکا کہ میں قوم کو بتاؤں گا کہ اس فل کورٹ میں کیا ڈسکس ہوا، کیا نہیں ڈسکس ہوا. نہیں عدنان صاحب، اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہے کہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، اور پورا یہ جو موقف ہے جو کل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط آیا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ وضاحت جاری کرے گی. جو فیصلہ ہوا، جو ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور اس کے بعد جو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا. یہ تو فیصلہ متفقہ طور پر ہے کہ اس کے اوپر اعلامیہ جاری کیا جائے گا. اس میں کیونکہ کچھ ججز کی رائے تھی ملٹیپل، اس میں کیونکہ تمام جو ججز ہیں ان کی مختلف آراء ہیں. کچھ ججز کی یہ رائے تھی کہ اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. کچھ ججز کی یہ رائے تھی کہ اس کو اوپن کورٹ میں کیس کو فکس کر کے 184(3) میں اس کو نوٹس میں سماعت کے لیے مقرر کر دینا چاہیے اور سپریم کورٹ خود اس کی تحقیقات کرے. کچھ ججز کی یہ بھی رائے ہے کہ اس معاملے کے اوپر ایک الگ جوڈیشل کمیشن بنا کر معاملہ اس کی طرف بھیج دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو ججز ہیں جن کی طرف سے یہ شکایت کی گئی ہے یا الزامات ہیں، ان کو بھی اس میں پورا شامل تفتیش کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ ثبوت دیں، اور اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو نہ صرف ان سے جوڈیشل پاورز لے لی جائیں بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ سارے آپشنز ہیں. نہیں ایک منٹ ٹھہرے بھائی، یہ تو ایک میں آپ کو ذاتی طور پر سب سے پہلے ایک بات میں بہت ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرنا ضروری ہے کہ جن 6 جج صاحبان نے خط لکھا ان میں سے 2 کے ساتھ میری دیرینہ شناسائی رہی ہے، اور ایک صاحب مجھے بہت ہی پیارے ہیں، اور اتفاق سے وہ جو ذکر ہوا ہے کہ جن کے گھر سے وہ کیمرہ ان 2 میں وہ بھی شامل ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا. مجھے صرف ایک اعتراض تھا کہ یہ خط جو ہے یہ 25 مارچ کو لکھا جاتا ہے عامر جی، اور 25 مارچ کو میرے آن ایئر جانے سے کوئی 10 یا 15 منٹ پہلے اس کا پرنٹ آؤٹ میرے پاس آ جاتا ہے. میرا یہ امید تھی کہ میں جو گریونسز ہوں گی آنریبل ججز کی شاید 100% درست ہوتی،
لیکن وہ اپنے خط میں کئی پیرے میں لکھتے تھے کہ صاحب اب ہم تنگ آ کے آپ کو لکھ رہے ہیں چونکہ آپ نے شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ نے اب کوئی ہماری داد رسی نہ فرمائی ایز سون ایز پاسبل یا کوئی کٹ آف ڈیٹ، تو ہم اپنی بات نہیں سر یہ 25 مارچ لکھا ہوا ہے آج نا، تاریخ ہے آج سر آج یہ کل ایک دن کے بعد 26 کو آ گیا، ایک دن بعد 26 کو آپ کے پاس تصحیح کر لیں، سوری تھینک یو ویری مچ. اچھا اب مجھے اس پہ کیا اعتراض ہے جی کہ اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، جب یہ پبلک ہو گیا تو پھر فوری طور پر اس پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے تھا. اب کل یہ ادھر پبلک ہوتا ہے اور ساتھ ہی عامر ایک منٹ کے لیے ایک کلپ سن لو. کل امریکی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اسپوکس پرسن کی بریفنگ ہو رہی ہے اور اس پہ ایک صحافی نے سوال پوچھا، سوال ہے. ذرا وہ سوال اور جواب سنائیے اسد. اب آپ یہ دیکھیے تو صحافی نے سپریم کورٹ کہتے تھے ہائی کورٹ، شاید ہائی کورٹ وہی ان کو یہ ہوا. مجھے یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ صحافی جو ہیں غالباً یہ وہ جو ویب سائٹ تھی انٹرسیپٹ اس سے متعلق ہے، مجھے شبہ پڑ رہا ہے. آپ یٹ ناٹ شور، ان کی صورت سے مجھے اندازہ ہوا ہے. اچھا وہی ہے اسد صاحب کہہ رہے ہیں جی وہی ہے. اچھا دیکھیے نا انٹرسیپٹ جنہوں نے سائفر کا متن چھاپا تھا اور اس متن کے بارے میں جب اسی اسپوکس پرسن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کلوزش کہ جی کلوزش. اب عامر بات تو اچھل گئی نا اور ابھی تک اعلامیہ نہیں آیا. اس دوران میرے اور آپ جیسے لوگ جو کہ پیمرا کے قواعد و ضوابط کے تحت کچھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگ تو سارے ہو گئے نہیں. یہ سوال نہیں ہوگا، پروگرام اینکر میں ہوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. آپ نے یہاں ایک شرارت کی جاتے جاتے، میری بڑی نظر ہوتی ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، سنگینی کو سمجھتا ہوں، سنگینیت نہیں، سنگینی کو سمجھ گیا ہوں میں. آپ نے کہا جی لیٹر لیک کرایا گیا، تو اس سے آپ کیا مطلب میسج دینا چاہ رہے تھے کہ پہلے میڈیا میں اس کو؟ میرا خیال ہے یہ جو لیک ہوا ہے یہ یا تو کرنے والے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ان آنریبل ججز کے بارے میں کنٹروورسی شروع کی جائے، جیسے کہ ہو گئی. بہت سارے لوگ، اگر آپ مسلم لیگ کے دیوانے ہیں، سنو، جو مسلم لیگ کے دیوانے ہیں وہ صبح سے یہی کہے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سارے حضرات جو آج غازی بن رہے ہیں، کوٹ ان کوٹ ان کی زبان ہے، میری نہیں ہے، اللہ نہ کرے، یہ جب شوکت صدیقی صاحب کے اوپر دباؤ بڑھا تھا تو اس وقت کہا، تب بھی ان میں سے 5 ججز تو تھے نا اس وقت بھی. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ خاموش، 5 ججز کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، اب ان میں یہ جرأت و ہمت کیوں آئی؟ دوسری طرف یہ ہوا وہی اندھی عقیدت اور محبت میں تقسیم. پی ٹی آئی نے فوراً ان بہادر ججوں کو اون کر لیا ہے اور مطالبہ شروع ہو گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تو استعفیٰ دے ہی نے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بارے میں کہیں. عامر کیا بالکل بہار میں بھی ایسی ہی ڈیوائیڈڈ فضا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے نصرت صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بار میں کچھ ڈیوائیڈ ہے، لیکن انہوں نے جب متفقہ طور کے اوپر پھر میٹنگز ہوئیں اور اسلام آباد بار اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار کونسل اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی جو اعلامیے جاری کیے ہیں اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور وہ اس بات کا بھی ضرور اصرار کرتے ہیں کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ہے، بات شروع کرنی ہے تو پھر وہاں سے شروع کریں. دیکھیے نا، آپ کو جب میں جس دن آیا شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پہ عدنان بھائی یہ الزام لگا رہے تھے کہ جیسے آپ اور میں ہم دونوں مل گئے. میں نے یہی کہا کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی غلطیاں یا تاریخ کو درست کرتے کرتے ہم اپنا حال بگاڑ لیں. جی تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک اوپینین جو ہے یہ بھی پریویل کر رہا ہے کہ دیکھیے اگر فرض کریں کہ میں ابھی کیمرے کے اوپر بیٹھ کے یہ دعویٰ کروں کہ مجھے یہ بات کرنے سے روک دیا گیا ہے اور میں باز نہ آیا تو یہ تو پھر میرے پہ یہ بھی فرض عائد ہو جائے گا کہ میں یہ کہوں کہ وہ کون صاحب تھے. مثلا یہ کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، شوکت صدیقی صاحب نے تو نام لیے تھے نا لوگوں کے کہ جی فلاں صاحب تھے اور یہ آئے، اور انہوں نے یہ بات بار کے سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تو یہاں تو نہ نام لیے گئے ہیں، واقعات بتائے گئے ہیں. تو
ऐसा तो नहीं कि कहीं वैसे हम दोनों को बार बार कंपेयर करते हैं, बार बार कंपैरिजन इन दोनों केसेस का बनता ही नहीं है। मतलब मेरी दानिश तो ये कहती है कि वो एक अलग मामला है, यहाँ एक रिवाज हो गया ना सर। भाई अगर ये मैंने अद्धा कप पानी का मिले है तो मैं कहूँगा यार ये मैंने ना इंटेलिजेंस ने साजिश की मुंडे ने कहना अद्धा कप दिता करो। मतलब हर बात हम उन पे डाल देते हैं। आमिर अब्बासी और आप दोनों कोर्ट कवर कर चुके हैं, थोड़ी बहुत मैं भी कोर्ट जाता रहा हूँ। उस जज के चैम्बर में या जज के घर में हर बंदा नहीं घुस सकता कि किसी का दिल किया जज से मिलने का, वो चला गया। जज जिससे मिलेगा उसे पता होगा ये नाम इसका अदनान हैदर है और ये फलां ओहदे पे काम करता है। तो जजेस को चाहिए था कि अगर ये खत लिखा है और उन्हें लगता है कि उन्हें अथॉरिटीज या एजेंसीज जो हैं वो प्रेशराइज करें तो उस बंदे का नाम लिखते कि ये बंदा था जी, ये उसका डेल डोल था, इस दिन मेरे से मिलने आया था और उसका ये ओहदा था, उसने मुझे ये कहा। उन्होंने तो कंफ्यूजन फैला दी इस खत को सामने रख के और अपने आप को बनाने चले शौकत सदीकी। तो शौकत सदीकी मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सर। बहरहाल आप देखिए, फिर वही बात है, मैं और आप, हमारा मसला ये है कि हमने बहरान को बढ़ाना नहीं है। सवाल उठता है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ख़त लिखते हैं और वो पब्लिक में आ जाता है तो वो अमरीकी वजारत ख़ारजा में डिस्कस होता है, तर्जुमान पूछता है। अब वो ये कि बात तो दुनिया में फैल गई, तो एक बात, एक अदालती बहरान आप वाकई महसूस करते हो आमिर कि आज आप जो सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहे हो, तो बार हो या जजेस से इंटरेक्ट करने वाले वो ये एहसास कर रहे हैं कि ये बहरान बहुत संगीन है, इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या नहीं, कह रहे हैं कि मिट्टी बह जाएगी। जी नुसरत साहब, कुछ लोगों की तो ये कोशिश है कि इस पर मिट्टी डाल दी जाए, लेकिन जो बेशतर जो जुडिशरी के साथ जुड़े लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, अब इस मामले के ऊपर वंस फॉर ऑल एक फैसला हो जाना चाहिए कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। हर दो सूरतों में जो भी लोग इस जुडिशरी के साथ जुड़े हैं, वो लॉयर्स हों, वो वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आखिरी कमेंट साहब, ये आपने अदालती बहरान की बात क्यों कर दी? हम ऑलरेडी इतने बहरानों में आपने नया शोशा छोड़ दिया। भाई मेरे शुक्रिया। देखिए, आप एक मिनट बात ही आप समझ के नहीं देते हो। आप फिर वही कल वाली गलती कर रहे हो। मुझे बहरान समझाएं ना कि यार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस स्पेसिफिक इल्जामात लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फायज ईसा साहब, आपने बिल आखिर शौकत सिद्दीकी साहब की इज्जत तो बहाल कर दी, तो मेरी बार क्यों इतनी देर करी? वो तो रिटायर हो गए, मैं तो बेंचेस में बैठे हुए हैं, हम 6 तो, हमें तो रोज फैसले करने हैं, हमें धूप से कौन बचाएगा? वो ये कह रहे हैं। दिस कैन बी रीजन फॉर बहरान इन कोर्ट्स। यस, कि 6 बंदे अब वो जो फैसला करने बैठेंगे, मैं अल्लाह माफ करे, मैं ये कहूंगा कि शायद यहाँ पे रिलीफ बनती थी अगर कोई सियासी इशू होगा। मैं समझूंगा कि अगर इनमें से किसी एक के सामने हो, आपके खदशे में वजन है, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इसका आमिर का कि आमिर ने हमें गाइड कर दिया और ये भी अच्छा हुआ। लेकिन भी प्रोड्यूसर साहब ये बात याद रखिएगा कि फर्ज करें कि हमारे शो के दौरान ही वो अलामिया आ गया जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे आमिर साहब, तो फौरन हमें बताइएगा, हमें कट कर जाना होगा। और आमिर साहब ने एक बात बड़े बावसूख अंदाज में कही है कि अलामिया आएगा। बहुत सारा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं आएगा, उससे कंफ्यूजन है। हमारे प्रोग्राम के दौरान आ गया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। एक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक। वेलकम बैक। साहब, बशाम वाकया बड़ा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें गैर मुल्कियों की मतलब हलाकत हुई है और चीनियों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट था कि हम उनकी हिफाजत कर पाते। अब उस वाक़े के बाद वो इतना संगीन वाक़या था, कल प्राइम मिनिस्टर गए आपके सामने पूरी टीम के साथ, चीनी सफ़ीर से मिले, आज सदर पाकिस्तान गए अपनी टीम के साथ और चीनी सफ़ीर से ताज़ियत भी की और उन्हें यकीन दिलाया कि हम सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर। यकीनी बात है, ये दोनों बातें काफ़ी सताइश हैं। आपको पता है, आप अमूमन मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं शहबाज शरीफ साहब को बहुत, लेकिन कल मैंने कहा यार जहाँ वो तारीफ के सताइश के मुस्तहिक़ हैं, यकीनन इसी तरह मेरे प्रेसिडेंट का भी जाना ज़रूरी था। लेकिन बात यह है कि आज ही हमारा जो आला तरीन फोरम है जो कौमी सलामती के अमूर के पर निगाह रखता है, जहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी होती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास ख़त्म हुआ, NSC, तो उसकी ब्रीफिंग जो है
وہ میری دانست میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کو نہیں، وزیر داخلہ صاحب کو کرنی چاہیے تھی. نہیں یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے جی. آپ کو انفارمیشن نہیں ہے نا، آپ کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں اپڈیٹ رہتے. وزیر داخلہ جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، تو وہ مصروف تھے. آئی سی سی کی ٹیم آئی ہوئی ہے آبزرور کی 2 بندوں کی، ایک خاتون ہے اور ایک میل پارٹیسپینٹ ہے. وہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہونی ہے 2025 میں اگلے سال، تو سیکیورٹی صورتحال اور سٹیڈیمز کیسے ہیں تو وہ ان دیکھنے آئی ہوئی تھی. تو ان کی ملاقات تھی آج چیئرمین پی سی بی سے، تو اس لیے چیئرمین وہاں بزی تھے. سوری، وزیر داخلہ ایز چیئرمین بزی تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ان کی، بھائی میرے، جو بھی یہ تنظیم ہوگی جو کرکٹ کے میچز کو دیکھتی ہے نا، تو ان کے ساتھ ملاقات کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کیا جا سکتا تھا. بلکہ دیکھو اب بات یہ ہے کہ آپ آج ہی کے دن وہ آتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو آئے ہوئے ہوں گے ان کو یہ اطلاع نہیں ہوگی کہ یار یہ پاکستان تو چین کا بہت کہتے ہیں کہ جس سمندروں سے گہری اور پتہ نہیں کیا ہمالیہ سے اونچی، اور پھر انہوں نے ایڈ کر دیا تھا ایک شہد سے بھی میٹھی، اور کیا ایک جو بھی ایک آدھ وہ آپ لگاتے رہتے. وہ شہباز شریف صاحب نے لگا دیا. یار اگر ان کے لوگ یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں تو ہم کس بنیاد پر سیکورٹی لے کر جائیں؟ تو یہ بھی آپ جواز بنا سکتے ہیں کہ جی وزیر داخلہ صاحب ان کے ہمراہ اس لیے لے کہ بھئی میں دیکھیے نا کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، آئی ایم وتھ یو. ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، وزیر داخلہ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. وہاں کوئی ممبر بھی جا سکتا تھا، بورڈ ممبر کو چلا جاتا. خالی یہی کافی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت ایک پولیٹیکلی جو پاورفل پیغام جاتا ہے، کیونکہ مصیبت تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں ایک ریاست کے طور پر. مجھے سمجھ نہیں آتی میں دیوار سے ٹکر ماروں کیا کروں. سر آج موقع تھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، یہ دونوں کھڑے ہوتے کہتے کہ جی ہم دونوں کے درمیان کتنے شدید اختلافات ہیں، لیکن آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے بعد ہم دونوں متفقہ طور پر وفاق کے وزیر داخلہ جو میرے سیاسی دشمن ہیں اور میں بطور وزیر اعلیٰ، ہم دونوں مل کر ان لوگوں کا ہر صورت جو ہے وہ پتہ لگائیں گے جو اس سنگین واردات کے ذمہ دار ہیں. اتنا بڑا پولیٹیکل میسج آتا دنیا بھر میں. یہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں 150 بچوں کو شہید کرنا پڑتا ہے. اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک. ہمارے اندر یہ پولیٹیکل اور سوشل سینس نہیں ہے. سوری، میں بھی اسی قوم کا حصہ ہوں سر. آگے چلیے. تو پھر ایسا کریں کہ اس قوم میں کو یہ امید دلانی بند کر دیں کہ یہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. کیا ہوئی؟ بھائی ٹھیک ہے، جیسے نارتھ کوریا بن جاؤ، نہ کو آوی نہ کو جاوی، جا پترا بھی. نہیں سر، بات پتہ ہے بھائی میرے، بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو جس کو انجینئرنگ کا ٹکا پتا نہ ہو کہ جی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے مالا مال کر رکھا ہے، سب سے اچھی جو ہے بجلی سب سے سستی وہ پانی سے بنتی ہے. اب یہ لوگ ایک نہیں 4، اب یہ لوگ جو انجینئر کل مارے گئے ہیں یہ تربیلا کی ایکسٹینشن پہ لگے ہوئے تھے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں 4 مقامات تو یہ تربیلا ایکسٹینشن پہ کام کر رہے ہیں. داسو پروجیکٹ، اس کے بعد داسو پروجیکٹ ہے، پھر بھاشا ہے، پھر سوکی ناری سوکی کناری. ٹھیک ہے، ان 4 پہ کام رک گیا. ایک طرف ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں ہم سارا دن بیٹھ کے منافق لوگ کہ جی پانی کی بجلی ہونی چاہیے، یہ کالا باغ ڈیم ملک کے دشمن، وہ جتھے پانی ہے جتھے کام ہو رہے ہیں وہ بھی رکوا تک ادھر لوگ مر رہے ہیں. تو کالا باغ ڈیم تو 10 سال لگیں گے، تو وہ 10 سال کے لیے کون بنانے آئے گا؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح پیغام تو دو یار. اب تو خیر ہم چائنیز کو آن بورڈ کر خالی لیا کہ ہم نے یار چائنیز سفارت خانے میں جانا ایک الگ بات ہے. وزیر اعظم چاہ رہے ہیں، وہ چائنا ان کا جانے کا پلان تھا، وہ اکنامک ایشوز پر بات کرنے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک پیغام ہے جو چین کو دینا ہے، ایک پیغام ان کو بھی تو دینا ہے جو دہشت گرد ہیں. اگر علی امین گنڈاپور، وہ تو ابھی تک ذمہ داری کسی نے نہیں لی نا سر. مقصد یہ کہ چونکہ ذمہ داری نہیں لی، وفاقی حکومت جانے اور اس کا کام جانے
वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी है ना, वो क्रिकेट नहीं चलानी इस मुल्क में आपने। अच्छा, तो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट चलाने के लिए स्टेडियम्स का तहफ़्फ़ुज़ तो गैर मुल्की क्रिकेटर्स को बताना है। हाँ बताना। इस्लाम में क्रिकेट फ़र्ज है। खेल तो हो सकता तो है। कल को कोई दीवाना अगर ये ऐलान करता है और कहे कि जी ये तो काफिरों का खेल है, और बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर ये भी बहकाते पाए जाते हैं। मैंने खुद, जब मैं छोटा था तो मैंने अक्सर जो है कि वो लाउड स्पीकर जब नए नए आए तो वो क्रिकेट के जो फास्ट बॉलर जिस तरह गेंद को चमकाते हैं तो कहते हैं जी ये तो वो, तो मैं हैरान हो जाता, एक दो मरतबा में कंफ्यूज हो गया कि ऐसे मस्जिदों में इस तरह की बातें होती थी। हाँ हाँ, इस क्या क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि भाई अब मुझे एक बात बताओ कि इन लोग, जिन लोगों ने ये, इन पे अगर फर्ज करो ये लोग हकीकी इस्लाम इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, यही जवाब होगा ना उनका, ओ भाई उसमें एक पानी से बिजली बनाकर आम मुसलमान के घर बिजली बचाने वाले का क्या कसूर है बेचारे का। वैसे चाइनीज उसको क्यों मारा? तीनों, कल आपने भी जिक्र किया था ना कि तीनों जगहों पे चाइनीज प्रोजेक्ट का टारगेट 4 हो गए ना, और उसके बाद वो तुर्बत वगैरह में और गवादर में होता ही रहता है। सवाल ये है कि एक मुल्क जिससे आपको मुस्तकिल, और वो भी ऐसे मंसूबों में, लाइक जैसे यू नो कि वाटर टू कन्वर्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, आप बताओ इंजीनियर मुझसे बेहतर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब बस टाइम की कमी है। असल तो हमने चाइनीज को सेटिस्फाई करना है ना कि यार ऑफ कोर्स नुकसान है, और हम सब ने देखे, सब ने, पूरे पाकिस्तान ने उस पर ताज़ियत की है, उससे हमदर्दी का इजहार किया। चीनी पहले 2021 में भी तो मुतमईन हो गए थे ना। अब भी वो चीनी बड़े डीप लोग होते हैं, वो सिर्फ ये कहे चले जा रहे हैं हमें यकीन है कि पाकिस्तानी हुक्काम जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। सवाल उठता है क्या सुबह से लेकर अभी तक मुझे रियासत पाकिस्तान ने कोई इतनी इत्तला भी दी है कि जी कुछ बंदों तक पहुंचने का नाम लेने का हम नहीं कह रहे, कोई जिम्मेदारी कबूल करे या ना करे। नहीं हो सकता लगे हो ना उसको ढूंढने में। देखिए ना, अब आप रशिया की बात करते, रशिया में तो बंदे भाग गए, उनको पकड़ लिया उन्होंने। यहाँ तो एक बंदा आया, उसने जैकेट, मतलब गाड़ी टकरा दी और मर गया, तो उसको ट्रेस करने में तो इट विल टेक टाइम ना। कौन था, कहाँ से आया? नादरा वादरा ये, अच्छा वो जो आता रहा तो रास्ते में कहीं भी जगह कोई कैमरे नहीं थे ऐसे उन एरियाज में कहाँ कैमरे होते हैं सर, मतलब। अच्छा यार, क्या है, कैसे कि जब एक जगह पहले वाकया हो चुका है तो एंटिसिपेटरी कुछ तो हुआ होगा ना कि यार दोबारा भी को आ सकता है। मैं आई रिफ्यूज टू बिलीव, तुम क्या बात कर रहे हो यार। और एक आम आदमी के हवाले से तुम बात करो, मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ जाऊं। वो कहेंगे यार एक तरफ तो हाय राफिया, ये तो माशाल्लाह भी नहीं लगाते, एक तो हर एक फोन सुने जाते हैं तो जो दहशतगर्दा की वारी आती है तो सारी मशीनरी नाकाम हो जाती है। हम पाकिस्तानी तो यूं सोचेगा ना यार, खुदा के लिए। ठीक कह रहे हैं, राइट। सो प्लीज हम लोगों को थोड़ा सा, मैं वही कहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। हमें आज ये कहा जाता कि जी एक आप बड़ा स्ट्रांग मैसेज देते कि जी वजीर दाखिला साथ खड़े हैं अली अमीन गंडापुर के, जी हमारे तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद और अभी तक की इतलात के मुताबिक हमें कुछ शुबा हो रहा है और हम 4 या 5 लोगों को ऊपर हम क्योंकि फोकस दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शायद जल्द ही हम पहुंच सकें, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया तो दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है। सर न सिर्फ फैल चुकी है बल्कि तो हमें आज जवाब दे देते। आज ही अभी मैं कितने तुम्हें ट्वीट दिखाऊं। नहीं ठीक है, हमें सो कॉल्ड अमेरिका में पाकिस्तान के हमदर्द थिंक टैंक्स जो मुनाफिक लोग हैं वो कर रहे, ये देखें सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले अभी तक चीन के गए लोगों पर, तो लिहाजा पाकिस्तान पे सरमायाकारी के ख्वाब देखने वालों इस मुल्क से दूर रहो, ये पैगाम, ये मैसेज आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, टाइमली रिस्पांस होता है। और आपने मुझे उनका जवाब देने के काबिल भी नहीं रखा हुआ, आपने ट्विटर बंद किया हुआ। अल्लाह भला करे आपका। एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ मुझे ये फील होता है कि एक बंदा ऐसा भी ढूंढ ले जो क्रिकेट चला सके, ताकि मोहसिन नकवी साहब भरपूर अंदाज से वज़ारत दाखिला दे सके। तो हो सकता है तेज, मेरी तरफ से यार वो हॉकी भी चलाएं, फुटबॉल भी चलाएं, लेकिन प्लीज शुक्र एक आधे पौने घंटे के लिए अगर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो बहुत स्ट्रांग मैसेज। वेरी राइट मोहसिन साहब, मुझे इत्मीनान आपको सैंक्शन हो गई। मंसूर साहब ने कहा आप सब कुछ चलाएं, मेट्रो बस का ड्राइवर ना हो तो किसी दिन मेट्रो बस भी जाके चला लें। एक ब्रेक ले लें।
ویلکم بیک نور صاحب. آپ تو ایک اور بحران کی بات کر رہے تھے عدالتی حوالے سے, لیکن یہاں تم سیاسی بحران جو ہے, میرا تو ماننا ہے 8 فروری کے بعد سیاسی اسٹیبلٹی میرے نظر میں تو خیر نہیں آ سکی. مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے 6 سال سے انہوں نے یہی روش اپنائی ہوئی ہے, ریزسٹنس والی سیاست کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ایک تو احتجاجی تحریک کا اعلان کروں گا, اور وہ شروع بھی بلوچستان سے کریں گے, اور دوسرا جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کا اعلان کیا JUI نے. اس میں بات یہ ہے کہ زیادہ جو امپورٹنٹ بات ان کی مارچ سے شاید میں اتنا پریشان نہ ہوتا. تبھی ٹھیک ہے, وہ ماضی میں بھی مارچ کرتے رہے ہیں, ملین مارچ, آزادی مارچ کیا انہوں نے. فائن. سب سے جو پریشان کن خبر ہے, لوگ اس کو سنجیدہ لے یا نہ لے, میں برصغیر کی سیاست کا تھوڑا سا طالب علم ہوتے ہوئے میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اعلان کہ میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہا, ان شارٹ وہ انتخابی سیاست کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہاں ان شارٹ نہیں, کلیئرلی یہ بات ہے. تو کہا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جب آپ یہ مارچ ہوگا تو ظاہر ہے اس مارچ میں اس طرح کے لوگ تو نہیں ہوں گے جو گورنر بنا کرتے ہیں JUI کے کہنے پہ, یا وزیر بنا کرتے ہیں, یا سینیٹر بنا کرتے تھے. ان میں سے ایک صاحب وہ جیالے ہو گئے ہیں عبداللہ محمود صاحب اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود. مولانا کے ساتھ کو مسئلہ ہو گیا ہے کہ کیا مسئلہ کہ بھئی ان سے نکل کے پیپلز پارٹی میں جانا, عام طور پر آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو جیسے میں ہوں تو میں کسی دینی جماعت میں جانا کہ چلو یار اپنی آخرت سنبھال لوں نہیں. لیکن سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابی سیاست سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو طالبان انقلاب کی جانب بڑھ رہے ہیں. طالبان کے مطالبان, اسلام جو ہے وہ بذریعہ انتخاب آنا ممکن نہیں, اس کے لیے تحریک چاہیے جو طالبان جیسی ہو. وہ تو TTP کہتی ہے, یہ نہیں کہتے. دیکھیے تحریک انتخابی سیاست کے مخالف ہے نا TTP, یہ نہیں ہے. سنیں میری بات, ایران میں جو انقلاب آیا تھا, آپ مسلکی اعتبار سے اگر آپ اس سے مطمئن نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن بہرحال آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی متشدد تحریک کے ذریعے آیا تھا, عوامی تحریک کے ذریعے آیا تھا. تو یہ عوامی تحریک کی بات, وہاں پر جو ہے وہاں پر متشدد تحریک تھیں, جیسے کرد وہاں پہ بہت ملیٹنسی کرتے تھے, وہاں پہ ایک اور تنظیم تھی مجاہدین کے نام سے بنی ہوئی, لیکن امام خمینی کے پیروکار جو ہے وہ بالکل ان کا گاندھین اپروچ تھی کہ جی صرف اسٹریٹ یعنی پروٹیسٹ ہوگا, پورا من کوئی اس میں. وہی راستہ مولانا فضل الرحمان بھی تو استعمال نظر بظاہر کر سکتے ہیں نا کہ جی میں موبلائز کرتا ہوں عوامی تحریک. تو وہ موبلائز عوام کو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں 8 فروری کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا, اس کے احتجاج میں میں اچھا نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ 8 فروری کے نتائج اگر قلم قرار دے دیے جائیں اور اسی طریقہ کار کے تحت تازہ انتخابات ہو جائیں تو وہ مطمئن ہو جائیں گے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا, نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے نا فی الحال. تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ میں 8 فروری کے نتائج کے خلاف 25 اپریل سے بلوچستان سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا. پھر عوام کی طرف جا رہے ہیں, عوام فیصلہ کرے. نہیں, عوام کیا فیصلہ کرے کہ یہ تازہ انتخاب ہونے چاہیے. دیکھو تو مولانا صاحب دسڑ گئے نا, بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ جب 1970 کے انتخاب کا وقت آیا نا تو آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں پیپلز پارٹی جو ہے اس میں طلعہ محمود نہیں شامل ہو سکتے تھے, ان دنوں ذرا زیادہ بایاں بازو تھا. اب نہیں ہے وہ, اب تو خیر وہ ٹھیک ہے نا, اب ہر طرح کی. اب دیکھو وہ پہلے تھی کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور اب کیا ہے, اب ذرا حلیم ہو گئی ہے کہ ہر چیز جو بھی ہے یعنی کہ موسٹ ویلکم. اب اس میں دانے ذرا زیادہ, یعنی 12 مسالے کی چاٹ ہے, ہر شیڈ کا بندہ اس میں موجود ہے, لیفٹ بھی ہے رائٹ بھی ہے. چلے یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ چلو ہر شیڈ کا ہے کہ کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میرے جیسے دیوانے ہیں, تو جب پیپلز پارٹی کا جلوس نکل رہا ہوتا تھا یا کوئی وہ ان کی کنونشن وغیرہ, تو ہم وہاں پہ
انتخاب یا انقلاب 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 وہ یہ کہ نہیں. وہ پھر بڑا مشہور کنونشن ہوا تھا حالہ کنونشن مختوم امین فہیم مرحوم کے والد صاحب کے ادھر. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ہم نے انتخابات میں حصہ لینا. تو وہ نعرہ ختم اس سے پہلے یہی بات جو ہے ماچھی گوٹ ایک ہوتا تھا وہاں پہ جماعت اسلامی جب الیکشن ہونے تھے 50 کی دہائی میں تو وہاں ہوا. تو وہاں پر مولانا مودودی نے فیصلہ کیا کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے. تو ارشاد حقانی صاحب اور مصطفیٰ صادق صاحب اور کافی یعنی کہ بنیاد ڈاکٹر اسرار وغیرہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب ہم لوگ تو معاشرے کی اصلاح کے ذریعے اسلامی نظام ہم یہ تو انتخابات کے ذریعے نہیں. بہرحال تو وہ پھر الگ ہو گئے تھے. وہ مودودی صاحب مولانا مودودی ابھی بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے نا جماعت اسلامی تو انتخابات میں. تو وہی دیکھیں کچھ ٹائم کے لیے آپ کو عوام کے ساتھ جا کے اچھا مولانا بھی چیک کریں گے کہ اگر انہیں 8 فروری کے انتخابات اگر بقلم ہو جائیں تو پھر وہ ایک چانس اور دے سکتے ہیں ورنہ پھر سیدھا سادہ اسلامی انقلاب ہو سکتا ہے. مطلب چلو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی یہ سوچ ہے اس میں دو ہیں. دیکھو ان پہ حملے بھی تو ہوتے ہیں نا انتہا پسندی اور ان کے ویسے بھی خلاف. انہوں نے پہلے بھی 3 دفعہ مارچ کیا کیا نکلا تو ٹائم ختم ہو رہا اس ہے. وقت جو چلیں ٹائم ہو گیا. کل دوبارہ ہم اس پہ بات کریں گے. ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا صاحب بہت ریلیونٹ ہیں. جب بھی وہ بات کرتے ہیں خبروں کی زینت ضرور بنتے ہیں اور ویسے بھی خبروں کی زینت بننے کے لیے ہمارے پاس اب کم لوگ رہ چکے ہیں. تو مولانا صاحب ان میں چند کم لوگوں میں سے ہیں. نصرت صاحب تو اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہم استحکام کی جانب. اب استحکام ہمارا جو ہے نا وہ بڑے کینوس پہ چلا گیا. ہر چیز میں استحکام کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ حافظ ناظرین.